السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیسن نمبر 4 حروف قریب الصوت کے بارے میں ہے۔ صوت عربی میں آواز کو کہا جاتا ہے۔ قریب الصوت حروف کا مطلب ہے ایک جیسی آوازوں والے حروف، ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ یہ 16 حروف ہیں اور ان کے 7 سیٹ بنائے گئے ہیں۔ پہلا سیٹ تا اور طا کا ہے۔ تا اور طا ان کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان میں مستعلیہ اور مستفیلہ ہونے کا فرق ہے، یعنی تا کو باریک پڑھیں گے، طا کو موٹا پڑھیں گے۔ دوسرا سیٹ ہے زا، ذال، وا۔ اس میں سے زا کا مخرج الگ ہے، ذال اور وا کا مخرج ایک ہے۔ ذال اور وا میں مستعلیہ اور مستفیلہ ہونے کا فرق ہے۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، وا کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ حروف لثویہ ہیں، ان کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اور زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور سیٹی کسی آواز پیدا کریں گے۔ تیسرا سیٹ ہے ثا، سین، صاد۔ اس میں سے سین اور صاد ان کا مخرج ایک ہے، سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ ان میں موٹا اور باریک ہونے کا فرق ہے۔ اور ثا اس کو نرمی سے پڑھیں گے، یہ حروف لثویہ میں سے ہے۔ اس کے بعد ہیں دال اور ضاد۔ ان دونوں کا مخرج الگ الگ ہے اور مستعلیہ اور مستفیلہ ہونے کا بھی فرق ہے، یعنی موٹا اور باریک ہونے کا بھی فرق ہے۔ ضاد اس کو موٹا پڑھنا ہے، دال اس کو باریک پڑھنا ہے۔ ضاد اس کا مخرج زبان کا کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ ہے۔ دال اس کا مخرج زبان کی نوک اور آگے کے دانتوں کی اوپر مسوڑوں کے ساتھ جب زبان لگتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے۔ دال، ضاد۔ اس کے بعد ہے کیف، قاف۔ کیف، قاف ان دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے اور مستعلیہ اور مستفیلہ ہونے کا بھی فرق ہے۔ قاف اس کو موٹا پڑھیں گے، کیف اس کو باریک پڑھیں گے۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ ہا، 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 ہا ان دونوں میں بھی مخرج کا فرق ہے۔ ہا اس کا مخرج حلق کا آخری حصہ ہے، ہا اس کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ آخری سیٹ ہے حمزہ، عین۔ حمزہ کا مخرج ویسے تو حلق کا آخری حصہ ہے، لیکن اس کی جو ادائیگی ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ہوتی ہے، اور عین اس کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ ہے اور اس کی ادائیگی بھی یہیں سے کرنی ہے۔ جیسے حمزہ الف زبر آ اور عین الف زبر آ، اس طرح حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ جب ہم حروف قریب الصوت کا خیال نہیں رکھتے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ پر میننگ اتنا زیادہ تبدیل ہو جائے کہ ہم کفر تک جا پہنچیں۔ اس لیے ان کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ خود بھی اس کا علم حاصل کیجئے، اپنے بڑوں کو، بچوں کو، جن تک آپ یہ علم پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ میں آپ کو قرآن مجید سے چند مثالیں بتا دیتی ہوں جن میں حروف قریب الصوت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے میننگ بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ واللہ علیم، عین کے ساتھ ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ جب ہم اس کو عین کے بجائے حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، واللہ علیم پڑھیں گے، تو اس کا میننگ ہو جائے گا اللہ دردناک ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ہے خلق الانسان۔ خلق خا کے ساتھ، انسان کو پیدا کیا، اگر ہم اس کو خا کے بجائے ہا کے ساتھ پڑھ دیں، خلق الانسان، تو انسان نے سر منڈایا، اس کا مطلب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی میننگ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم میننگ بالکل تبدیل کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے حروف قریب الصوت کا خاص خیال رکھا کیجیے۔ اگر یہاں آپ کو کچھ مشکل ہو رہی ہے تو پیچھے مخارج والی کلاسز میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ حروف قریب الصوت کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، وہاں جا کے وہ کلاسز بھی ضرور اٹینڈ کر لیجیے گا۔ سورۃ الاخلاص ہے قل هو اللہ احد، قاف کے ساتھ، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو قاف کے بجائے کاف کے ساتھ پڑھیں تو قل هو اللہ احد، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔
सूरत अल-फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से स्टार्ट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हा के साथ, हलक के दरमियान से। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय हा के साथ यानी हलक के आखिरी हिस्से से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दें तो इसका मीनिंग हो जाएगा अल्लाह की हरारत ख़त्म हो गई, नाउज़ बिल्लाह। देखें कितना ज़्यादा मीनिंग तब्दील हो गया। इसमें हमें कुफ़र तक पहुँचने का भी ख़तरा होता है। लिहाजा मैं बार बार आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप ज़रूर ख़ुद भी हुरूफ़ क़रीबुस सऊद को सीखें। अपने बड़े बच्चों जिनको भी आप बता सकते हैं ज़रूर ये इल्म उन तक पहुँचाएँ। इसके अलावा कुरान मजीद में क़ल्बुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है दिल। अगर क़ल्बुन को कल्बुन यानी छोटे काफ के साथ कोई पढ़ता है तो छोटे काफ के साथ जो कल्बुन होता है उसका मतलब कुत्ता होता है। इसके अलावा सूरत तीन में है वत्तीन वज़्ज़ैतून, ता के साथ, इंजीर और जैतून की कसम। अगर ता को त्वा से बदल दें, वत्तीन वज़्ज़ैतून, त्वा से बदल दिया तो इसका मतलब हो जाएगा मट्टी और जैतून की कसम। इस तरह कुरान मजीद में बेशुमार इस किस्म की मिसालें हैं जिनसे हम हुरूफ़ क़रीबुस सऊद का अगर ख़याल नहीं रखें तो मीनिंग बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ बताना शुरू हो गई तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप ज़रूर इनका ख़याल रखें, इनको सीखें। तो चलिए हम आज इस सबक नंबर 4 की तख्ती की मश्क कर लेते हैं। इसको रवां पढ़ना है, हिज्जे करके नहीं पढ़ना। तो हम इसको रवां पढ़ते हैं। सबसे पहला हर्फ है ता और त्वा, ता और त्वा, ता ती तू, त्वा तुई तू। अब देखें ता त्वा, ता त्वा, इस तरह इनमें मुस्तालिया और मुस्तफ़िला का फ़र्क करना है। उसके बाद ज़ा ज़ाल वा का सेट है, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, वा वी वू। अब मैं अलग अलग करके बता देती हूँ। ज़ा ज़ा वा, ज़ा ज़ा वा, ज़ा ज़ा वा। उसके बाद फ़ा सीन स्वाद का सेट है, फ़ा सी सू, सा सी सू, स्वा सी सू, फ़ा सा स्वा, फ़ा सा स्वा। उसके बाद दाल वाद, दा दी दू, वा दी दू, दा वा, दा वा। कैफ और कौफ का सेट, का की कू, क़ा की कू, का क़ा, का क़ा। उसके बाद हा का सेट, हा ही हू, हा ही हू। अगर आपको अदायगी में मसला होता है तो परेशान होने की बात नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्द आप इनको सीख जाएंगे। हा ही हू, हा ही हू। उसके बाद हमज़ा और आइन का सेट, आ ई उ, आ ई उ, आ। आगे बाकी सबक को रवां ही पढ़ना है। ख़ा खी खू मुस्तालिया हैं ये दोनों, गैन और ख़ा, ग़ा ग़ी ग़ू। बा बी बू, मा मी मू, वा वी वू, फ़ा फ़ी फ़ू, ला ली लू, ना नी नू, रॉ री रू। इसके बारे में रॉ के बारे में आपने पढ़ा था, जब इस पर ज़बर और पेश होगी तो इसको पुर पढ़ना है। रॉ री रू, जा जी जू, शा शी शू, या जी यू। इस सबक को बार बार सुनिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और हुरूफ़ क़रीबुस सऊद के बारे में इल्म ज़रूर हासिल कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।